پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی پسندیدہ روح کو پھونکا، تو اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی روح کا اثر سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی آنکھوں پر اور نتھنے پر ہوا، تو فوراً آپ کو چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے ساری زندگی بہت تسبیحات کی، لیکن الحمدللہ کا جملہ کبھی اس کی زبان سے نہیں نکلا۔ اگر یہ نکل جاتا تو وہ بھی لعنت سے بچ سکتا تھا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے الحمدللہ کہنا، جو کائنات میں پہلے سب سے پہلے آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے تو جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی جا رہی تھی، جو پہلا لفظ مبارک نکلا وہ الحمدللہ تھا۔ یہی وہ لفظ ہے جس سے اللہ نے قرآن حکیم کو شروع فرمایا ہے۔ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ کہنا۔ ابو داؤد شریف کے اندر صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ کتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ کہتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو فرمایا کہ جب بندہ کوئی کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اتنے سے الفاظ ہیں، ترجمہ یہ ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور بغیر میری محنت کے، بغیر میری کوشش کے اس نے کھلایا۔ یہ ہے مشکل بات ہے کہ جس بندے نے پورا مہینہ ڈیوٹی کی ہو، وہ یہ کیسے کہے کہ میری کوشش کے بغیر اور میری محنت کے بغیر میں کھانا کھا رہا ہوں، کہ میری کوشش نہیں ہے، میری محنت نہیں ہے۔ جو بندہ سارا دن مزدوری کرتا رہا کہ وہ کیسے کہے کہ بغیر میری محنت کے، بغیر میری کوشش کے میں لقمہ مجھے مل رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھایا۔ فرمایا ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے دور ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ نشانی کیا ہے؟ جو اللہ سے دور ہو وہ اپنی رزق، اپنی عزت، اپنی دولت کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو وہ اپنے آپ کو درمیان سے نکال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا کچھ نہیں ہے، رزق بھی اسی نے دیا ہے، محنت کی توفیق بھی اسی نے دی ہے۔ اگر وہ مجھے صحت نہ دیتا تو میں کیسے ڈیوٹی پر جاتا؟ اگر وہ مجھے توفیق نہ دیتا، طاقت نہ دیتا، میں کیسے مزدوری کے لیے باہر نکلتا؟ تو جب اس نے مجھے طاقت دی ہے، اس نے مجھے سانس لینے کی توفیق دی ہے، اس نے مجھے بازو کی قوت دی، چلنے کی طاقت دی ہے، تو میرا تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ تو اپنے آپ کو جب سے بندہ درمیان سے نکال دیتا ہے تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ فوراً نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں یہ ایک مشکل مسئلہ تھا، لیکن امام باقر کے ایک جملے نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ اس لیے ان لوگوں کو امامت کا درجہ ملا، انسانوں کے اندر بلند درجہ ملا کہ مشکل سے مشکل مسئلے کو وہ ایک لمحے میں حل کر دیتے۔ یہ صحیح اولاد آدم میں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے زمین پر خدا کے خلیفے یہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں میں ایسے آسانیاں تقسیم فرماتے ہیں۔ چھینک جب آتی ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں اس وقت آتی ہے جب اللہ اپنے بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، تو بندے کو چھینک آتی ہے، اس وقت بندہ جو دعا کرے وہ قبول ہو جاتی۔ اللہ نظر رحمت سے دیکھے، اور حضور کریم علیہ السلام جب کسی امتی کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، یاد فرماتے ہیں، تو بندے کا کان بجنے لگتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حسن درجے کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا کان بجنے لگے تو مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور پھر کہا کرو جو مجھے بلائی سے یاد کر رہا ہے اللہ اس کا بھلا کرے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ پر نظر رحمت فرمائے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں جب جرگہ ہو رہا ہو، لوگ محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں اور کسی کو چھینک آ جائے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ فیصلہ حق کا ہوا ہے اور اللہ جرگے پہ خوش ہو گیا ہے۔ تو یہ چھینک بہت احتیاط کے ساتھ جب چھینک آئے تو فوراً کیا کہو؟ الحمدللہ۔ کیا کہو؟ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی،
اس کا اثر آنکھوں پر ہوا اور ناک مبارک پر ہوا. آپ نے الحمدللہ کہا. فرشتوں نے، اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے. اللہ نے، کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ. اللہ کسی کو یہ کہہ دے کہ تجھ پہ اللہ کی رحمت. بعض بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب بندہ مدینہ شریف جائے تو بڑی احتیاط کے ساتھ سنبھل کر حضور کے روضہ مبارک کے قریب رہے کہ جب چھینک آیا تو الحمدللہ کہے، حضور ایک بار یرحمک اللہ کہہ دیں کہ اللہ تجھ پہ اپنی رحمت فرمائے. وہ سونوں جانوں کی کامیابی کے لیے حضور کا ایک بار کہہ دینا کافی ہے.